بیعت کی اور سب چلے گئے۔ ابن شہراشوب نے المناقب کے اندر 2.5 صفحے تک 700 سال پہلے، شاید 800 سال پہلے، بہت بڑا نام ہے شیعہ علماء کے اندر ابن شہراشوب کا۔ المناقب ان کی 4 جلدوں پہ اگر آپ دیکھیں جو مناقب اہل بیت جمع کی، وہ کہتے ہیں 2.5 صفحے تک انہوں نے سسپینس چلایا، کہ سب خوشی خوشی مبارکباد دے کے چلے گئے، کہ 14 افراد بیٹھے رو رہے تھے، 14 افراد روتے رہے، جب سب چلے گئے نا اب یہ اٹھے، ان میں پہلے کا نام تھا سلمان، پتہ نہیں میں واضح کر پایا ہوں یا نہیں، یہ اٹھے، انہوں نے مولا کے قدموں کے بوسے دیے، ہاتھوں کے بوسے دیے، چومنا شروع کیا، کہا یا علی اب تک چھپ کے وار ہوتے تھے، اب کھل کے وار ہوں، یا علی ولایت مبارک۔ دوسرے جناب ابو ذر غفاری تھے، کہا یا علی دشمنیاں بہت زیادہ ہیں، اب زبان سے بھی وار ہوں گے، پتھروں سے بھی، ہر چیز سے وار ہوں گے آپ پہ۔ یعنی یہ وہ تھے جو دل سے مان رہے تھے، پتہ نہیں میں واضح کر پایا نہیں۔ جناب مقداد، جناب عمار، یہ 14 افراد وہ تھے جنہوں نے دل سے ایک مرتبہ کہا یا علی بہت مظالم ہوں گے۔ ان میں ایک نام ہے جناب ابو ذر غفاری، جنہوں نے ایک اپنا وتیرہ بنا لیا۔ کیا ہے قرآن و اہل بیت؟ سمجھنے کی کوشش کیجیے گا، میں پیغام پہنچانا چاہتا ہوں۔ وتیرہ بنا لیا، جہاں تھوڑا سا مجمع دیکھتے دیکھتے ایھا الناس، اے لوگو، جو جانتا ہے وہ جانتا ہے، جو نہیں جانتا جان لے، میں ابو ذر غفاری ہوں۔ حضرات میڈیا کا ایسا دور نہیں تھا جیسے ٹی وی، ریڈیو، اخبار کے تصویریں چھپی ہوئی ہوں، یہ ابو ذر غفاری ہے، یہ سلمان فارسی ہے۔ تصویریں نہیں لوگوں نے دیکھی، لیکن نام سب نے سن رکھا تھا، کہ سب کے ذہنوں میں بات آتی تھی ابو ذر غفاری، اچھا وہ جو سب سے سچا صحابی ہے۔ جیسے جناب ابو ذر تھوڑا سا مجمع دیکھتے کہ ایھا الناس، ہے لوگو، میں ابو ذر غفاری صحابی رسول ہوں، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، کانوں سے سنا، پیغمبر اسلام کو غدیر خم کے میدان میں یہ کہتے من کنت مولا فہذا۔ پتہ نہیں میں پہنچا؟ اب مجمع کی توجہ ہو میرے ساتھ۔ تو جناب ابو ذر نے اپنا وتیرہ بنا لیا، عادت بنا لی، جہاں مجمع دیکھتے کہتے ایھا الناس، ہے لوگو، میں نے خود دیکھا ہے خیبر میں پیغمبر نے کیسے اعلان کیا۔ اب بہت سے لوگوں کے لیے یہ بات قابل ہضم نہیں تھی، میں اشارتاً کنایتاً بات کروں گا، آپ لوگ پہنچ جائیے گا۔ اور ایک مرتبہ جناب ابو ذر کے لیے پریشانیوں کا سامنا ہونے لگا، کہا ابو ذر یہ بیان جو تم نے شروع کر رکھا ہے اس کو بند کر دو۔ جناب ابو ذر غفاری نے کہا کہ مجھے حق کو چھپانے کی عادت نہیں ہے، اور قدرت کو بھی ضد ہے کہ حق جھکنے نہ پائے، سچائی مٹنے نہ پائے۔ کہا ابو ذر مدینے میں اس طرح سے نہیں رہ سکتے، حضرات تحریم کر دیا گیا، روایت کا نقل کرنا، روایت کا بیان کرنے پہ پابندی لگ گئی۔ میں اشارتاً صرف جلدی گزر رہا ہوں۔ جناب ابو ذر غفاری آج کے دور سے تھوڑا سا کمپیریزن کیجئے گا، تھوڑا سا تقابل کیجئے گا۔ جناب ابو ذر غفاری بیان کرتے رہے، یہاں تک کہ ایک ایسا دور آیا کہ ان کو تبعید کر دیا گیا، ایگزائل کر دیا گیا، کہا ان کو شام بھیج دو، اور امیر شام سے کہہ دیا کہ بھئی ابو ذر غفاری پہ جتنا ہو سکتا ہے اختناق سے کام لینا۔ جملے پہ غور کیجئے گا۔ جناب ابو ذر کو بھیجا گیا، پہلا دن ہے جناب ابو ذر غفاری کا۔ جیسے ہی شام پہنچے، دمشق پہنچے نا، تو آپ نے دیکھا کہ دمشق میں لوگ کوچہ و بازاروں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، غریب ہیں۔ کہا میں نے تو سنا تھا کہ شام والے بہت پیسے والے ہیں۔ کہا نہیں، امیر شام پیسے والا ہے۔ لوگوں کا فقر و فاقہ دیکھا، یہ حضرت ابو ذر غفاری تھے، دیکھا سامنے سے ایک آدمی گھوڑے پہ سوار ہے، بہت قیمتی لباس، انہوں نے فوراً لجام فرس میں ہاتھ ڈالا، کہ تجھے سنت رسول خدا معلوم نہیں ہے؟ پیغمبر اسلام تو تواضع و انکساری کے ساتھ سادہ لباس پہنتے تھی، تو نے کیا لباس پہن رکھا؟ کہ تم کون ہو؟ کہا انا ابو ذر، میں صحابی رسول ابو ذر غفاری ہوں۔ وہ بھی سمجھتا تھا کہ بھئی ان کو کسی طریقے سے آرام کر لیا جائے کسی طریقے سے۔ کہا کہ ٹھیک ہے آپ میرے مہمان رکیے گا۔ نہیں، میں تجھ جیسوں کا مہمان نہیں بننا چاہتا، موجودہ حالات کے تناظر میں پیش کر رہا ہوں، کہ میں تجھ جیسوں کا مہمان نہیں بننا چاہتا۔ کہ کہاں رکیے گا؟ کہ اللہ کی زمین بہت بڑی ہے،
میرے لیے آسمان کی چھت ہے اور زمین کا سایہ موجود ہے۔ اس نے اپنے غلام سے کہا کہ کسی طریقے سے یہ 20,000 دینار، اس زمانے میں 2 طرح کے سکے تھے، دینار سونے کا سکہ، درہم چاندی کا سکہ، کہ یہ 20,000 دینار ہیں، جیسے آج آپ کے زمانے میں جیسے پتہ نہیں 20 کروڑ روپے ہوں، جو بھی ہو منتقل کیا جائے اسے، کہ کسی طریقے سے ابو ذر غفاری کو دے دے، میں تجھے آزاد کر دوں گا۔ ہر غلام کو آزادی بہت زیادہ پیاری ہوتی تھی۔ اس نے کہا اگر آزادی ملے گی تو میں کسی بھی طریقے سے ابو ذر کو خرید لوں گا۔ کہا جاؤ۔ وہ آیا، کہا ابو ذر یہ تمہارے لیے ہدیہ لے کے آیا ہوں، تحفہ ہے۔ کہا سب شام والوں کو یہ تحفہ مل گیا؟ میں نے کہا نا موجودہ حالات کے تناظر کے اندر پوری آپ کے سامنے پوری اپنی توجہ رکھیے۔ کہا پورے شام والوں کو مل گیا یہ تحفہ؟ کہا نہیں ابو ذر یہ خاص طور سے آپ کے لیے ہے۔ کہا میں خاص تحفوں کو قائل ہی نہیں ہوں۔ کہا ابو ذر رکھ لو، تم غریب ہو؟ کہا کس نے کہا غریب ہوں، میرے پاس 2 روٹیاں موجود ہیں۔ اللہ اکبر، یہ توکل۔ کہا 1 روٹی آج رات کھا کے سو جاؤں گا، اگر صبح زندہ اٹھا دوسری روٹی صبح کھا لوں گا۔ پتہ نہیں میں سمجھا پا رہا ہوں کہ نہیں۔ کہا 2 روٹیاں ہیں، صبح زندہ اٹھوں گا دوسری روٹی صبح کھا لوں گا۔ کہا ابو ذر کب تک اسی طرح سے چلتے رہو گے؟ دیکھو جگہ جگہ تمہارے کپڑوں میں پیوند لگے ہیں، بہت ہی غریب آدمی ہو، یہ پیسے رکھ لو، نیا لباس لے لینا، کھانے پینے کا انتظام ہو جائے گا۔ کہا خبردار اب مجھے غریب مت کہنا، میں غریب نہیں ہوں، غریب وہ ہوتا ہے جس کے پاس علی کی ولایت نہ ہو۔ کہا میں تو بہت امیر ہوں، میرے پاس امیر کی ولایت ہے۔ کہا جا کے جس نے تجھے پیسے دیے اس کو دے دے، وہ زیادہ فقیر ہے مجھ سے۔ پہنچ رہے ہیں حضرات؟ بات واضح ہو رہی ہے نا سب لوگوں کے لیے؟ اب اس نے غلام نے کہا کہ ابو ذر مجھے ایک شرط رکھی گئی ہے، اگر تم یہ پیسے رکھ لو گے نا تو میں آزاد ہو جاؤں گا، میری آزادی کی خاطر پیسے رکھ لو۔ کہا بہت اچھی بات کہی، تجھے آزاد کرانے کی خاطر میں غلام بن جاؤں؟ حضرات ان پیسوں کا بڑا اثر ہوتا ہے، ولایت علی کا سودا نہ ہونے دیجئے گا، کوئی کرنے لگے روک لیجئے گا، سمجھا دیجئے گا۔ یہ دور بڑا پورا شوب دور ہے، اس سے زیادہ پورا شوب پہلے گزر چکے ہیں۔ اپنے بچوں کو تیار کیجئے، میں پوری آپ کے لیے۔ اب ایک مرتبہ کہا کہ اے ابو ذر یہ رکھ لو۔ کہا نہیں مجھے اپنی غلامی منظور نہیں ہے، میں غلام نہیں بنوں گا کسی کا، جو علی کی ولایت نہ رکھتا اس کی غلامی منظور نہیں ہے۔ بہرحال بہت تفصیل سے بحث ہوئی، واپس آیا، اس نے کہا غلام نے کہا کہ یہ پیسے رکھ لے، ابو ذر بکنے والا نہیں۔ کہ تو نے کوشش کی؟ کہ جتنی کوشش میں کر آیا ہوں نا کوئی نہیں کر سکتا، یہ بکاؤ مال نہیں، آپ کی زبان میں پیش کر رہا ہوں پاکستان کے، یہ بکے گا نہیں، اس کو کوئی نہیں خرید سکتا، ابو ذر نہیں بکے گا، دین کا سودا نہیں ہوگا۔ کہ پھر اچھا اگر یہ بکنے والا نہیں تو پھر اس کو شام سے نکال دو، ایسا نہ ہو یہ ہمارے خلاف یہاں پہ انقلاب برپا کرے، لوگوں کے ذہن خراب کر رہا ہے، جہاں جاتا ہے وہاں کچھ نہ کچھ میرے خلاف بول دیتا ہے۔ اب ایک پورا ماحول بنا دیا، کہا نہیں حق امیر المؤمنین کا۔ ان کو یہاں سے نکالا گیا۔ جناب ابو ذر بہت ضعیف العمر تھے، بغیر پالان کے اونٹ پہ دوبارہ سوار کیا گیا، اونٹ کے بال بہت سخت ہوتے ہیں، جناب ابو ذر کی ساری ٹانگیں چھل گئی، دمشق سے لے کے مدینے تک بہت بیمار۔ جس دن پہلے دن پہنچے تو بہت زخمی حالت میں تھے، پہلے دن دیکھا مدینے کے اندر کچھ ظلم ہو رہا ہے، کہا یہ جو ہو رہا ہے یہ غلط ہے۔ کہا تم کون ہو؟ تم نہیں جانتے میں قاضی ہوں، مجھے حاکم وقت نے قاضی بنایا ہے۔ کہا قاضی جو مرضی ہو، حاکم جو مرضی ہو، میں صحابی رسول ہوں، ایسے صحابہ کو ہم مانتے ہیں۔ کہا میں صحابی رسول ہوں، ناحق بات پہ کہوں گا ظلم ہے، ظلم کو کہوں گا ظلم ہے۔ کہ اس کو دستگیر کر لو، ہاتھوں کو باندھا گیا، کہا گھسیٹو۔ بیمار ہیں، زخمی ہیں، لیکن ظلم کے خلاف آواز بلند کر رہے ہیں۔ دربار میں لے آیا گیا، کہا کیا بات ہے ابو ذر واپس آ گئے؟ کہا آیا نہیں ہوں، بھیج دیا گیا۔ پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں؟ کہا واپس بھیج دیا گیا ہوں۔ کہا اچھا کیا ارادہ؟ کہا کچھ بھی نہیں، پیغمبر اسلام نے کہا تھا کہ ابو ذر جب میرے بعد بنو امیہ کو تخت پہ دیکھو، میرے ممبر پہ دیکھو تو پھر میرے دین کی فاتحہ پڑھ لینا۔ یہ جملہ کہنا تھا، انہوں نے کہا کہ تم نے ہم سب سے متعلق یہ بات کہی؟ کہا میں نے نہیں کہی، پیغمبر نے کہی ہے کہ جب میرے ممبر پہ بنو امیہ آ جائے۔ کہا ابو ذر تم نے جھوٹ بولا، پیغمبر اسلام پہ جھوٹ باندھنے کی سزا جانتے ہو؟ کہا نہ مجھے جھوٹ بولنے کی عادت ہے نہ شوق، میں سچ کی عادت رکھتا ہوں اور سچ بات کہتا ہوں۔
کہ پھر گواہ لے کے آؤ. کہ اس دربار کے اندر بہت سے افراد موجود ہیں جو پیغمبر اسلام کے سامنے تھے. جب میں نے یہ حدیث سنی پیغمبر نے مجھ سے کہا سب موجود تھے, اب کوئی بھی گواہی دینے کے لیے تیار نہیں. کہ تھوڑی سی مہلت دے, میں بھی گواہ لے کے آتا ہوں. فوراً جناب ابو ذر چلے مشکل کشا کے دروازے میں, آ کے دروازے پہ دستک دی. کہا کہ مولا مجھ پہ وقت آن پڑا ہے. کہا ابو ذر واپس آنے پہ اہلاً و سہلاً, مرحباً بکم. اے ابو ذر واپس آئے ہو, مرحبا. کہا کہ مولا مجھ پہ وقت آن پڑا. کہا ابو ذر تم پہ وقت ہو, علی نہ آئے؟ یقین تو رکھیں. ایک مرتبہ مولا چلے, فوراً چلے. کہا میں گواہی دیتا ہوں جو ابو ذر کہہ رہا ہے وہ سچ ہے. نہیں توجہ مجھ میں کی, جیسے کہا نا میرے مولا نے, کہا جو کچھ ابو ذر کہہ رہا ہے سچ ہے. ایک مرتبہ حاکم نے کہا کہ یا علی آپ نے ناانصافی کی. کہا کیوں, کیسے؟ کہ یا علی دونوں طرف کی بات سنی جاتی ہے, بات طرفین کی سنی جاتی ہے, پھر فیصلہ کیا جاتا ہے. آپ نے ابو ذر کی بات سن کے فیصلہ کر دیا. کہا نہیں, بات میں نے ابو ذر کی بھی نہیں سنی, فیصلہ میں نے پیغمبر کی حدیث پہ کیا. پیغمبر نے کہا تھا نہ آسمان نے سایہ کیا نہ زمین نے اٹھایا اتنا سچا آدمی جتنا کہ ابو ذر غفاری. آپ نے غور فرمایا ذرا, میرے مولا نے کہا میں نے پیغمبر کی حدیث پہ فیصلہ کیا, کسی کی بات کو سن کے فیصلہ نہیں کیا. پیغمبر نے فرمایا تھا کہ نہ آسمان نے سایہ کیا نہ زمین نے اٹھایا اتنا سچا آدمی ہم اہل بیت کے بعد, ہم اہل بیت کے بعد جتنا کہ ابو ذر غفاری. کہا ابو ذر آج تو تم بچ گئے, چلے جاؤ. حضرات جناب ابو ذر غفاری کو ایک مرتبہ دوبارہ پریشانیوں کا سامنا ہوا. کہا میں حدیث بیان کرتا رہوں گا. جناب ابو ذر غفاری احادیث بیان کرتے رہے. حضرات میں اختتام پہ ہوں, ذرا تھوڑی سی دیر زحمت کیجیے گا, 5 سے 10 منٹ آپ کو زحمت دوں گا, پھر مصائب پہ آ جاؤں گا. جناب ابو ذر غفاری کون؟ میں صرف ایک آپ کے سامنے تعارف پیش کرنا چاہ رہا ہوں کہ کیا مقام ہے ان کا. جناب ابو ذر غفاری ایک مرتبہ جناب ابو ذر کو پورے مدینے کے اندر دوبارہ وہی سب سامنا کرنا پڑا جو حالات تھے. کہ نہیں حدیث کی روایت پہ پابندی ہے, آپ بیان نہیں کر سکتے. کہا میں بیان کروں گا. پیغمبر اسلام کی اگر احادیث کو بیان کرنے پہ پابندی ہے تو پھر کیا چیز بیان کرنے کی آزادی ہے؟ اگر حدیث پیغمبر کی بیان کرنے کی آزادی نہیں تو پھر کس چیز پہ آزادی ہے؟ آپ نے کسی بھی پابندی کو نہ تسلیم کیا, بیان کرتے رہے, ہر جگہ پہ جاتے تھے, احادیث پیغمبر بیان کرتے تھے. اب ایک مرتبہ کرفیو لگایا گیا. اسلام میں سب سے پہلا کرفیو جناب ابو ذر پہ لگایا گیا. کرفیو لگا دیا کہ کسی کو ملنے کی اجازت نہیں ہے. ابو ذر کو شہر بدر کر دو, ملک بدر کر دیا گیا. کہ کہاں بھیجیں؟ کہ ربضہ, جہاں کے رہنے والے تھے. نام تھا جندب ابن جنادہ, کنیت تھی ابو ذر, بیٹے کا نام تھا ذر. ایک بیٹا تھا ان کا اور ایک بیٹی تھی. کہا کہ ان کو ربضہ واپس بھیج دیا جائے. کہا ربضہ میں تو پانی نہیں ہے. کہا جو کچھ ہو ان کو نکال دو, مدینے سے نکال دو, مدینے کے اندر ان کا رہنا ہمارے لیے خطرناک ہے. نکالا گیا, کرفیو لگ گیا, کسی کو ملنے کی اجازت نہیں تھی. نہج البلاغہ اٹھا کے دیکھیے, وہاں پہ خطبہ ہے کہ جب کسی کو ملنے کی اجازت نہیں, اس مقام پہ جناب امیر المؤمنین جناب امام حسن حسین دونوں کے ساتھ چلے. جناب عبداللہ ابن جعفر تیار ہیں, جناب عقیل, یہ 5 آئے جناب ابو ذر سے ملنے کے لیے. یہاں تک کہ جناب ابو ذر کے گھر کے جانور اور پرندوں کو سڑک پہ پھینک دیا گیا. کہ سب کچھ لے جاؤ, اب دوبارہ مدینے واپس مت آنا. اس حد تک پابندی تو کسی پہ نہیں آئی ہے. جناب امیر المؤمنین آئے, گلے سے لگایا جناب ابو ذر کو. جناب ابو ذر زار و قطار رونے لگے, بہت روئے. مولا نے خطبہ دیا, کہا ابو ذر تم نے حق کے لیے قیام کیا ہے, تمہارا قیام حق کی خاطر تھا, تم نے سچائی کو بیان کرنے کے لیے قیام کیا. جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تمہیں اس کی جزا دے گا. ان قریب تم پیغمبر اسلام سے جا ملوگے. پیغمبر اسلام تمہارے انتظار میں ہیں, تمہیں حبیب خدا کے ساتھ محشور کیا جائے گا. تم نے اہل بیت کی خاطر قربانیاں دی ہیں. کہا مولا مجھے غم اس بات کا نہیں ہے کہ مجھ پہ اتنا ظلم ہوا, اس بات کا غم ہے کہ اب آپ سے جدا ہو رہا. کتنی محبت ہے, کتنی محبت ہے. کہ مولا اس بات کا غم ہے کہ آپ سے جدا ہو رہا ہوں, مجھے مدینے سے نکالا جا رہا ہے. جناب ابو ذر کو نکالا گیا, مدینے سے نکال دیا گیا. آپ کی زوجہ بہت بوڑھی تھی, جوان بیٹا تھا, ایک بیٹی تھی. بیٹی جوان نہیں تھی, بھی چھوٹی تھی. جناب ابو ذر کو نکال دیا گیا. آپ کہاں آئے؟ مدینے سے باہر نکل کے آ گئے ربضہ. توجہ ہے مجمع کی اب تک؟ حضرات سننا چاہ رہے ہیں تو میں مکمل کروں گا. میں نے آپ کے موجودہ حالات کے تناظر میں پوری کی پوری آپ کے سامنے کوشش کی ہے. حضرات ایک مرتبہ جناب ابو ذر ربضہ پہنچے. جب ربضہ پہنچ گئے نا تو کھیتی باڑی کرنے لگے. بیٹے نے کہا بابا جوان بیٹے کے ہوتے ہوئے بوڑھا باپ کھیتی باڑی کرے. بابا آپ آرام کیجئے. میں آپ نے بیلوں کو, جناب ابو ذر کے بیٹے نے, ذر نے بیل چلانا شروع کی. پانی کی قلت تھی, آہستہ آہستہ جانور مرنے لگے. ایک وقت آیا کہ جناب ابو ذر کا بیٹا بیمار ہوا.
اور جناب ابوذر کے بیٹے کا انتقال ہو گیا۔ جوان بیٹے کی موت کو برداشت کرنے کے لیے کسی حسین کا کلیجہ چاہیے۔ جناب ابوذر تو برداشت نہیں کر سکے، روتے رہتے تھے۔ کیا کیا جناب ابوذر نے؟ جس دن دفنایا نا بیٹے کو تو ایک جملہ کہا، چھٹے امام فرماتے ہیں اللہ نے اس ایک جملے کی خاطر کوئی حساب کتاب نہیں کیا جناب ابوذر کے بیٹے کا۔ ایک جملے کی خاطر کیا کہا کہ پروردگارا یہ میرا بیٹا تھا، معصوم نہیں تھا، اس نے کچھ میرے حق ادا کرنے تھے، کچھ تیرے حق ادا کرنے تھے۔ جملے پہ غور کیجئے گا، کچھ میرے حق ادا کرنے تھے، کچھ تیرے حق ادا کرنے تھے۔ پروردگارا اس نے میرے حق ادا کرنے میں بھی کوتاہی کی ہے، تیرے حق ادا کرنے میں بھی کوتاہی کی ہوگی۔ غور کیجئے گا کہ پروردگارا میں مخلوق ہوں، میں نے اپنے سارے حق معاف کر دیے۔ بہت بڑا جملہ، بہت بڑا جملہ جناب ابوذر کا کہ پروردگارا میں مخلوق ہوں، میں نے سارے حق معاف کر دیے، تو خالق ہے تو بھی معاف کر دے۔ بہت بڑا جملہ کہ پروردگارا میں مخلوق ہوں، میں نے سارے حق معاف کر دیے، تو خالق ہے۔ چھٹے امام فرماتے ہیں یہ جملہ ادا کرنے پہ خدا نے کہا خبردار کوئی امتحان نہ ہو، کوئی سوال نہ ہو، اس باپ نے وہ باعظمت جملہ ادا کیا ہے، میرے رحمت مچل گئی ہے۔ کہ بغیر کسی سوال کے کہا اے ابوذر، جناب ابوذر نے بہرحال روئے۔ اب جناب ابوذر تو چلے گئے اٹھ کے، لیکن جناب ابوذر کی زوجہ آئیں، قبر پہ آ کے بیٹھ کے رونے لگیں۔ دیکھیں ماؤں کا دل بہت نرم ہوتا ہے اولاد کی خاطر۔ یہ کسی بیٹے کی شہادت کے لیے نا جناب زینب کبریٰ کا کلیجہ چاہیے۔ میں کل آپ کے سامنے پیش کر گیا ہوں بی بی کے مسائل۔ اب جناب ابوذر کی زوجہ آئیں، قبر پہ بیٹھی بیٹے کی، کہا زر جانے کے دن ہمارے تھے، بیٹا تو چلا گیا، بیٹا مجھ سے تیری جدائی برداشت نہیں ہوتی، بیٹا تیرا فراق برداشت نہیں ہوتا۔ دن رات روتی رہتی تھی، یہاں تک کہ جناب ابوذر کی زوجہ انتقال کر گئیں، روتے روتے انتقال کر گئیں۔ جناب ابوذر نے زوجہ کو دفنایا اور خود بیمار ہو گئے۔ بیٹی نے کہا بابا بھائی کا انتقال ہو گیا، ماں کا انتقال ہو گیا، اب آپ بھی بیمار ہیں، بابا اس جنگل و بیابان میں میرا کیا بنے گا؟ کہا بیٹی پریشانی کی بات نہیں ہے، کسی طریقے سے مدینے پہنچ کے مولا سے کہہ دینا میں ابوذر کی بیٹی ہوں، میرا مولا بڑا کریم ہے، یتیم پرور ہے، بس یہ کہہ دینا میں ابوذر کی بیٹی ہوں۔ حضرات آج بھی ایک جنازہ صبح اٹھا تھا یہاں سے، میں نے نہیں دیکھا کہ کسی نے بیٹے کے گلے میں توق ڈالا ہو یا زنجیریں ڈالی۔ حضرات یہ نہ جانے کیسا تھا کربلا کا میدان۔ آئیں ذرا میں پیش کرنا چاہتا ہوں جناب ابوذر غفاری نے جب جملہ کہا نا، بیٹی نے کہا بابا میں مدینے پہنچوں گا کیسے، تھوڑی سی زحمت کرو بابا، مجھے کسی جگہ پہ پہنچا دو۔ باپ نے بیٹی کی انگلی پکڑی، چلنا شروع کیا۔ کچھ ہی دور چلے سے جناب ابوذر غفاری چلتے چلتے دھوپ میں پیاس کے عالم میں زمین پہ گر گئے۔ بس یہ صحابی رسول تھے، زمین پہ گرنا تھا۔ بیٹی نے باپ کا سر اٹھایا، کہا بابا تھوڑی سی اور ہمت کرے، بابا تھوڑی، بیٹیوں کو بڑی محبت ہوتی ہے باپ سے، کہا بابا تھوڑی سی اور ہمت کریں، کوئی ابھی تو راستہ نہیں پہنچا، مدینہ دور دور کوئی آثار نہیں ہے۔ کہا بیٹی پریشان مت ہونا۔ کہا بابا میں غسل و کفن کیسے دوں گی، میں تو ایک بچی ہوں۔ کہا بیٹی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے، غسل و کفن کی ضرورت نہیں ہوگی، جب یہاں سے اٹھو گی نا ذرا تھوڑی سی دور اور جانا، جہاں سے قافلوں کا راستہ گزرتا ہے نا، جہاں سے کاروان گزرتے ہیں وہاں راستے میں بیٹھ جانا، مجھ سے حبیب خدا نے وعدہ کیا تھا کہ عراق کے بہترین مؤمنین مجھے غسل و کفن دیں گے۔ بیٹی بس ایک کام کرنا، جہاں سے قافلے گزرتے ہیں نا، کاروان گزرتے ہیں، وہاں راستے میں بیٹھ کے کاروان کو روک کے کہنا رک جاؤ، اے قافلے والوں رک جاؤ، یہاں صحابی رسول کا جنازہ پڑا۔ جملے کہہ گئے ہوں کہ بس قافلے کو روک کے کہہ دینا یہاں صحابی رسول کا جنازہ پڑا۔ بس بھئی بیٹی بیٹھی ہوئی تھی، دیکھ رہی تھی، باپ کی پتلیاں چڑھنے لگیں، کچھ ہی دیر میں بابا کا انتقال ہو گیا۔ جناب ابوذر کی بیٹی بہت دیر تک روتی رہی، پھر اس کے بعد کیا کیا کہ ایک چادر کو چہرے پہ ڈال دیا کہ ایسا نہ ہو کہ دھوپ میں لاشا پڑا رہے، ریت تھی، گرم ریت تھی، کہ ایسا نہ ہو صحابی رسول ہیں، صحابی رسول ہے نا، صحابی رسول کا لاشا دھوپ میں پڑا رہ جائے۔ تو بچی نے کیا کیا، چادر کو اٹھایا، بس بھئی میں مسائب پہ آ رہا ہوں آپ کے سامنے، چادر کو ایک مرتبہ بابا کے چہرے پہ ڈال دیا، کہا کہ ایسا نہ ہو کہ دھوپ میں یہ لاشا پڑا رہے۔ روتے روتے بیٹی نے ہمت کی، اٹھی اور ایک مرتبہ جہاں سے قافلے گزرتے تھے اس راستے میں بیٹھ گئی، دیکھا دور سے قافلہ آ رہا ہے، کہ قافلے والوں رک جاؤ، یہاں صحابی رسول ابوذر غفاری کا جنازہ پڑا۔
اس قافلے میں جناب مالک اشتر تھے، امیر المومنین کے عاشق تھے، جناب عبداللہ ابن مسعود تھے، بڑے بڑے صحابہ رسول تھے، اصحاب امیر المومنین تھے. وہ سب کے سب ایک مرتبہ اونٹوں سے اترے، کہا کیا صحابی رسول؟ ابو ذر غفاری کا جنازہ پڑا، وہ بھی دھوپ کے اندر، بے گول و کفن، کسی نے نہیں دفنایا. سب لڑنے لگے، کہا آگے بڑھو. آگے جیسے پہنچے کہا میں غسل دوں گا، کہا نہیں ہٹ جاؤ میں غسل دوں گا. غسل دینے پہ لڑائی ہونے لگی، کہا نہیں صحابی رسول کو میں غسل دوں گا. بس میں جملے پیش کیسے کروں آپ کے سامنے؟ کہا یہ صحابی رسول ہے. سب آپس میں لڑنے لگے، کہا مجھے غسل دینے دو، خدا را مجھے غسل دینے دو. سب نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم مل کے غسل دیتے ہیں. کہا کفن کس کا دیں گے؟ جب سب نے کہا ہم سب پیسے ڈالتے ہیں، مالک اشتر کا کفن دے دیتے ہیں. کہا مالک کفن میں ہمیں بھی شریک ہونے دو. بڑی لڑائیاں ہوئیں، کہا نہیں ہم کفن دیں ہم کفن دیں. کہا یہ صحابی رسول ہے. حضرات اب میں درخواست کروں گا آپ سے، جناب ابو ذر غفاری کی بیٹی کو ہٹا دیجئے. اس بچی کو ہٹا کے میدان کربلا میں 4 برس کی بچی کو بٹھا دیں. وہ بچی رو رو کے کہہ رہی ہے صحابی رسول کا نہیں، نواسہ رسول کا جنازہ پڑا.